عمل قمع زنی ہے یہ ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بتائیے اس کی تاریخ ہے کب سے شروع ہوا. آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا تھا قمع زنی کی تاریخ بتائیے, تو انہوں نے ایک اصولی ٹائپ کا جواب دیا کہ حکم شرعی کو معلوم کرنے کے لیے کسی چیز کی تاریخ کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی تاریخ سے کیا آپ کو کرنا ہے, ہم اس کے بغیر بھی حکم شریعت کا تعین کر سکتے ہیں, ہمارے پاس اور ذرائع ہیں. ہمیں تاریخ میں نہیں دیکھنا پڑے گا کوئی چیز بہت بعد میں شروع ہوئی تو وہ جائز نہیں ہوگی, کوئی چیز بہت پہلے شروع ہوئی یا ائمہ کے ادوار میں تھی تو جائز ہوگی. یہ اچھا اس کی بہت ساری مثالیں میں قمع زنی اور اس کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا, لیکن عام طور پر یہ دلیل اتنی زیادہ مؤثر نہیں. وجہ اس کی کتنی چیزیں ایسی ہیں دیکھیے, مثلا یوم القدس امام خمینی نے باقاعدہ اس کی تاکیدی اس کی بہت تاکید کی کہ یوم القدس منانا چاہیے, تو یہ ائمہ کے ادوار میں بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ بات کی تو آپ یہ دلیل نہیں بنا سکتے. ایام فاطمیہ ہیں وہ اب سے کچھ عرصے پہلے منانے شروع ہوئے کہ جو 2 مہینوں کے اندر 6 دن جو ہوتے ہیں ان کو ایام فاطمیہ کے طور پہ منایا جائے. ابھی آپ 40 میں آپ دیکھیں گے کہ نجف سے کربلا پیدل چل کر جانا یہ کب ائمہ کے ادوار میں اس طرح سے ہوتا تھا, لیکن اس کے بعد کے علماء نے اس کو رائج کیا. تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی بھی ریچول یا جو کوئی بھی اس طرح سے ہے وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہو تو پھر آپ اسے کہیں گے کہ چیز جائز ہوگی. اچھا اس بات کو ویسے تو ایک نظریہ اپنی جگہ پر ہے اور مراجع کا ہے کہ یہ عمل ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا, وہ ان کے بالکل ادب احترام سب کے ساتھ ان کے پاس اپنے جو ہے وہ دلیل ہے کہ وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اس عمل کو ائمہ کے ادوار میں ہونا چاہیے. لیکن اس کے برخلاف دیگر مراجع بھی ہیں جو ایک بات کہتے ہیں, جیسے شیخ جواد تبریزی, وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ان کی کتاب انوار الالہیہ فی مسائل الاعتقادیہ, اس میں ان سے یہی چیز پوچھی گئی ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے شاعر حسینی کے متعلق, کہ بہت سارے جو لوگ جو اس کو رد کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کتنی ہی رسومات ہماری ایسی جو عہد ائمہ میں نہیں پائی جاتی تھی, اس وجہ سے وہ جائز نہیں. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا شیخ جواد تبریزی نے کہ عہد ائمہ میں بہت ہی زیادہ تقیہ کا دور تھا, اور اس زمانے میں جتنا لوگ اظہار کر سکتے تھے رسومات کا اتنا اظہار کرتے تھے, اور اس زمانے میں بہت سے شاعر کا نہ پائے جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس زمانے میں بھی کام حرام ہے. دیکھیے باقاعدہ علماء میں اس کے اندر ایک وہ بھی پائی جاتی ہے, یہ دلیل نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا کیونکہ بہت زیادہ اس زمانے کے, انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے پھر تقیہ ریلیکس ہوتا گیا ویسے ویسے شاعر حسینی منظر عام پہ آئیں گے, لوگوں نے اپنے حسینیات اور امام بارگاہوں اور گھروں کے دروازوں کے اوپر کالے علم لگانے شروع کیے, اور اس طرح مختلف قسم کے مظاہر اس کے اندر اظہار حزن جو پیدا ہوتا چلا گیا, اور لوگ مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کرنے لگے. لیکن ائمہ کے ادوار کے اندر سخت ترین تقیہ پایا جاتا تھا, اس وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں آ پائیں. اسی طریقے سے آیت اللہ حسین شاہرودی نے بھی باقاعدہ ان سے بھی بالکل یہ والا سوال کیا گیا, اور کہ جناب شاعر حسینی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ائمہ کے زمانے میں شاعر موجود نہیں تھے, لہٰذا یہ مشروعیت نہیں رکھتی یہ چیز, یعنی شرعی طور پر جائز نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ فرض کیا جائے کہ ائمہ کے زمانے میں شاعر حسینی عزاداری نہیں تھی, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرات اس زمانے میں سخت تقیہ کے عالم میں تھے, اور علل اعلان اس قسم کی مجالس عزاداری منعقد کرنا بھی ممکن نہیں تھا, بہت مخفی اور پوشیدہ طور پر ہوتی تھی. اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ ائمہ کے جو مزارات ہیں اور روضے ہیں ان کو بھی ڈھانے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں. لہٰذا انہوں نے لکھا ہے دشمنوں کی طرف سے شدید دباؤ عزاداری امام حسین کے ظاہر اور آشکار ہونے میں مانے رہا ہے. تو صرف یہ دلیل بنانا کہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا, اسے اکثر علماء نے قبول نہیں کیا ہے. تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ اگر آپ اس کو دلیل بنا لیں کہ بس فقط ائمہ کے ادوار میں جس طرح سے عزاداری ہوتی تھی, آج کل ہوتا ہے بہت سے صاحبان علم کے زبانوں کے اوپر بھی یہ چیز آئی ہے کہ بس جیسے ہوتا تھا اس سے سرے منہ فرق نہیں کرنا چاہیے, 2 سینچریز جب اس طرح سے ہوا ہے تو ویسے ہی ہونا چاہیے. تو ائمہ کے ادوار میں اس طرح سے جلوس لے کر نکلا بھی نہیں جاتا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ جلوس بھی نکالنے جائز نہیں. کب عورتیں مرد بچے ائمہ کے ادوار میں ہر سال کی بنیاد پر روڈوں کے اوپر نکلتے ہیں اور شاہراہوں کے اوپر نکلتے ہوں, ایسا نہیں ہوتا تھا. اچھا اسی طرح سے
کب اس زمانے میں زلجنا وغیرہ اور یہ سب کچھ چلیں، وہ جو اس کے خلاف ہیں وہ تو ایک الگ ہے، لیکن جو اس کی حمایت میں بھی ہیں تو اس زمانے میں جو جائز بھی قرار دیتے ہیں، تو ائمہ کے ادوار میں تو اس طرح سے زلجنا لے کر نکلنا یہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اچھا، ائمہ کے ادوار میں یہ والی زنجیر زنی بھی کب ہوتی تھی جس میں پھل نہیں ہوتا؟ چلیں، اگر ہم کہیں کہ صرف ائمہ کے ادوار والی عزاداری کرنی ہے تو اس کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ مثلا سب لوگ جمع ہو کے ہاتھ سے اس طرح کے زور زور کا ماتم کریں، یہ بھی ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا۔ اچھا، ایران میں مختلف ماتموں کے طریقے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی کمر پکڑ کے اور دائرے کے اندر گھوم گھوم کے مثلا ماتم کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ائمہ کے ادوار میں تو ایسا ماتم نہیں ہوتا تھا، اس کو بھی پھر ناجائز کہنا چاہیے۔ اسی طریقے مثلا کچھ لوگ بہت جھک جھک کے پھر اٹھ کے پھر جھک کے اس طرح سے ماتم کرتے ہیں، ماتموں کے مختلف اسٹائل ہیں۔ کچھ لوگ تقریباً دوڑ دوڑ کے ماتم کرتے ہیں، ایران کے اندر یہ بھی بہت رائج ہے، لیکن یہ بھی ائمہ کے ادوار میں اس طرح سے کوئی ماتم ہمیں نظر نہیں آتا۔ کچھ تو میں باقاعدہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے معاذ کہ جیسے یہ بالکل ایک رقص کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال وہاں کسی نے بھی اس کو حرام قرار نہیں دیا، اور مظاہر حزن میں سے اور ایک غم کے اس میں طور پر اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ افغانستان میں بیٹھ کر زور زور سے اس انداز سے ماتم کرتے ہیں، اور بہت سے تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ مرد اپنی پوری قمیض نہیں اتارتے ہیں اور صرف ماتم والی جگہ کو کاٹ کے صرف اتنا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے جہاں ہاتھ پڑتا ہے ان کا، یعنی جسم میں باقاعدہ سوراخ ایک لحاظ سے ان کی شرٹس میں ہوتے ہیں اور اس جگہ پہ ماتم کرتے ہیں، یہ بھی ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا۔ باقاعدہ لوگ اطراف میں بیٹھتے ہیں، بیچ میں لوگ زنجیر کا ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر صرف اس کو ایک اصول بنا لیں کہ بس جیسی وہ ہو ویسی ہمیں عزاداری کرنی ہے، تو پھر بہت سارے ان مباح اور جائز چیزوں کو بھی آپ کو ترک کرنا پڑے گا کہ جو کہ جس کے سب حتیٰ کہ رہبر معظم بھی قائل ہیں کہ صحیح ہے ان کا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے یہاں بھی کچھ ہی دن پہلے ایک اندرون سندھ میں کسی جگہ اسی طرح سے لوگ بینڈ بجا رہے تھے اور ماتم ہو رہا تھا، بہت اعتراض لوگوں نے اس پہ کیا تھا، کیونکہ یہاں کے عرف اور معاشرہ جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا، اسے توہین عزاداری سمجھتا ہے۔ تو شاید یہ بینڈ باجے اور اس طرح کی چیزیں اگر یہ عزاداری وہاں پہ لیکن بالکل کامن ہے، ایران کے اندر بہت کامن ہے، عراق کے اندر بہت کامن ہے، ہر جگہ کے اوپر بہت کامن ہے، اور باقاعدہ لوگ اس طرح سے لے کر اسی کی بیٹ کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ ماتم کرتے ہیں۔ وہاں پر توہین مذہب نہیں ہے، نہ اس کے مصادیق میں سے نہ اس کے خلاف کسی کا بھی فتویٰ ہے، لہٰذا اس کی اجازت ہے، اور الگ سے بھی اجازت۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ائمہ کے ادوار میں کب ہوتا تھا کہ لوگ سارے اپنے مرد حضرات اپنی قمیض اتار کے اوپری لباس اتار کے ماتم کریں، آغا سیستانی سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جائز ہے، حتیٰ کہ مسجد تک کے اندر رنگے بدن سے کرنا وہ بھی جائز ہے مردوں کے لیے۔ تو اگرچہ ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا، تو ائمہ کے ادوار میں ہونا ضروری نہیں ہے، دیکھا جائے گا کہ جائز ہے یا نہیں۔ جیسے آغا سیستانی سے پوچھا گیا ماتمی دستوں کے آگے چہل چراغ رکھنا کیسا ہے، 40 چراغ، یہ عام طور پر آپ نے بہت دیکھا ہوگا عراق کے اندر، عرب دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ 40 چراغ، یا مثلا ہو سکتا ہے ایران میں بھی ہوتا ہو، 40 چراغ آگے چل کے لے کر ساتھ چل رہے ہیں، یہ بھی ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا، لیکن مباح رسمیں ہیں اور ان کی مجتہدین نے اجازت دی۔ امام آیت اللہ سیستانی سے پوچھا کہ محرم میں عاشورہ کے روز بعض خواتین اپنے بالوں کو نوچتی ہیں، کیا یہ جائز ہے اور کیا اس پر کوئی کفارہ ہوتا ہے؟ تو جواب وہاں سے آیا کہ ایسا کرنا جائز ہے اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں، اور باقاعدہ کچھ روایتوں میں آیا بھی ہے کہ خاندان اہل بیت کی خواتین نے باقاعدہ اپنے چہروں کو پہ خراشیں بھی ڈالی ہیں اور گریبان بھی چاک کیے ہیں اور چہروں کو پیٹا بھی ہے، اور تو اس کو اس لحاظ سے شریعت کے لحاظ سے بھی اس کی اجازت ہے۔ تو آیت اللہ خامنہئی نے باقاعدہ اس پہ الگ سے ان کی leader.ir جو ویب سائٹ پہ جا کر دیکھی اس عزاداری کی، اس میں سیکشن میں کہ عزاداری میں ڈھول دف اور باجا اگر متعارف طریقے سے بجا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو اگر مثلا یہ کہا جائے کہ بہت ساری رسومات ایسی ہیں، رہبر معظم نے بھی دیکھی اس کو جائز قرار دیا کہ مباح رسمیں ہیں، تو اگر آپ وہ دلیل لے کے آئیں گے کہ ائمہ کے ادوار میں نہیں تھا، تو یہ سب ائمہ کے ادوار میں یہ سب بھی چیزیں نہیں